تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو بابا حضور میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو پوچھا اے فاطمہ میری شہزادی کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور تمام اہل افراد کے لیے، اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا جو پیڑا ہے نا، روٹی کا ٹکڑا مجھے بھی دو تاکہ میں اس کو تندور میں لگاؤں۔ اب مصطفیٰ علیہ الرحمت نے اپنے پیارے ہاتھ مبارک سے وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑا، تندور میں لگایا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اپنی تندور کی روٹیاں لگاتی ہیں، ساری روٹیاں پکتی گئیں، لیکن وہ یہ حیرانی کے عالم میں یہ دیکھ رہی ہیں جو میرے ابا حضور نے ابھی تک روٹی لگائی تھی نا وہ ابھی تک کچی کچی ہے۔ اس کے بعد جو بھی روٹیاں لگائی ساری پک گئیں، لیکن یہ روٹی کچی ہے۔ پریشان ہے، حیران ہے کہ کیسا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ روٹی ابھی تک نہیں پکی۔ اور اسی پریشانی کے، حیرانی کے عالم کے اندر پیارے آقا کی بارگاہ میں، اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں بابا حضور کہ ایک پریشانی کے آثار جو ہے نا وہ میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری شہزادی کا چہرہ پریشانی میں، پوچھا ہے فاطمہ کیا ہوا؟ ابھی تو تم روٹیاں لگا رہی تھی، اب تم پریشان نظر آ رہی ہو۔ کہا ابا حضور میں نے بعد میں جو روٹیاں لگائیں وہ بھی پک گئیں، پہلے لگائیں ساری پک گئیں، لیکن جو آپ روٹی لگا کر گئے وہ ابھی تک کچی کچی ہے، میں پریشان، کیا وجہ ہے؟ تندور نے اس کو پکا کیوں نہیں، پکایا کیوں نہیں، اس کو جلایا کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ کان کھول کے میری بات کو سن لو۔ یہ بات آپ نے، یہ حدیث پاک جو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا نا، عربی کے اندر حدیث سے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور صبح قیامت تک کے لیے اہل سنت کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہو گیا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وهم یرزقون، بے شک میری فاطمہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اور آگ پر کیا کیا؟ زمین پر اور آگ پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے اور نبی کے جسم میں جو چیز بس ہو جائے اس کو کھائے۔ جو نبی کے جسم سے چیز بس ہو جائے وہ چیز کو نہ دنیا کی آگ کھا سکتی ہے نہ دنیا کی مٹی کھا سکتی ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شخص کل روز قیامت محشر میں، میدان محشر کے اندر جس کو پیارے آقا خود بلا کر تمام لوگوں کے اندر اس سے ملاقات کریں گے، اس کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کریں گے، اپنا ہاتھ اس سے مصافحہ کریں گے، جب وہ خوش نصیب جس کا ہاتھ میرے آقا کے ساتھ لگ جائے گا، کیا اسے جہنم کی آگ چھوئے گی؟ کبھی بھی نہیں چھو سکتی۔ جب دنیا کی آگ نہیں چھو سکی تو صبح قیامت کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ تو کیوں نہ ہم پیارے آقا پر مل کر درود پڑھیں، آئے مل کر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، بہت سی احادیث ہیں، بہت سے واقعات موجود ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہوتے ہیں۔ آج ہر شخص یہی بات کو لے کر بیٹھا ہے، یار میرے گھر کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، میرے گھر میں پیسے پورے نہیں ہوتے، میں کما کر لاتا ہوں 30-40 ہزار، 3-4 افراد ہیں پھر بھی پورے نہیں ہوتے، ہر بندہ اسی بات سے پریشان ہے۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، چھوٹا سا نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے 10 درجات الگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک درجہ جنت کا اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات پوری دنیا کو جمع کر لیا جائے، اس کے اندر سونا ہے، اس کے علاوہ زیورات، ہیرے جواہرات جو کچھ بھی ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، لیکن وہ ایک درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی دنیا کی سارے کے سارے، اب دنیا کے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس کتنی تعداد کے اندر سونا ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، اس کے علاوہ سمندر کے اندر کتنا ہیرے موجود ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ابھی سائنس اس تک پہنچ نہیں سکی، کتنا سونا موجود ہے، کتنے ہیرے جواہرات ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سب کو جمع کر لیا جائے جنت کے ایک درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو جو ایک بار درود پڑھے اس کو 10 درجے ملتے ہیں، جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 بار درود پاک پڑھے گا اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ 100 رحمتیں۔ کتنی؟ 100 رحمتیں۔ آج اگر ہم گھر کے 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، یہ ہم ارادہ کر لیں ہم 5 افراد ہیں، روزانہ سونے سے پہلے 10 مرتبہ، کوئی 1000 مرتبہ نہیں، چھوٹا سا
نسخہ دے کے جا رہا ہوں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر 5 افراد ہیں تو گھر میں کتنی رحمتیں آئیں؟ 500۔ اگر ایک بندہ پڑھے 10 بار تو 100 رحمتیں، اللہ کی 100 رحمتیں 10 مرتبہ پڑھنے سے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر 5 افراد پڑھیں تو 500 رحمتیں، 10 افراد پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ اب سوال کرتا ہوں، جس گھر میں روزانہ 500 رحمتیں آئیں، کیا اس گھر کے اندر پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ کیا اس گھر کے اندر کوئی بیمار ہو سکتا ہے؟ کیا اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس گھر کے اندر بے برکتی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو یہ نسخہ بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر جس ٹائم بھی آپ کو وقت ملے، سب نے مل کر جو ہے نا 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 1 منٹ سے بھی زیادہ ٹائم لگا تو آپ مجھے پکڑ لینا۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ پھر آپ دیکھیں، آپ یقین مانیے یہ نسخہ آپ استعمال کر کے دیکھیے، خدا کی قسم یہ میرا کوئی آپ کی طرف حکم نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ جو ایک مرتبہ پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے نبی کا یہ فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ہم سب مل کر اگر پیارے آقا پر 10 مرتبہ درود پاک کی ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، پھر آپ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور جس گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوں وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، بیماریاں آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم تو سنا بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ جو شخص مسجد میں آیا ہو تو بیمار ہو کر چلا گیا ہو؟ کوئی بھی ایسا ہوا جو شخص مسجد میں آیا ہو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہو؟ کیا کوئی بھی ایسا ہوا کوئی مسجد کے اندر آیا ہو تو اس کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہو؟ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہو، جو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا ہو، تمام مومنوں کو حکم دیا، اے میرے مومنوں، اے میرے صحابہ، تم اس کے مومن ہونے کی نشانی دو، تم اس کے مومن ہونے کی گواہی پیش کرو۔ کل روز قیامت جب پل صراط سے وہ شخص گزرے گا، پل صراط ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے جو ہے بارش زیادہ باریک ہے، تلوار زیادہ تیز ہوگا، جو شخص گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کے اوپر سے گزرنا چاہے گا تو وہ کٹ کے نیچے گر جائے گا۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ مسجد میں دل لگاتا ہوگا، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں وہ پل صراط پار جتنا نہیں ہوگا، وہ پل صراط پار جتنا نہیں ہوگا۔ کل روز قیامت جو شخص جس مسجد میں کثرت کے ساتھ جاتا ہوگا، اس کا دل جس مسجد میں لگتا ہوگا، آج ہم بڑی مسجد میں آتے ہیں، جو لوگ یہاں پر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگوں کا دل یہاں پر لگا رہتا ہے جس مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ جو ہے کل روز قیامت پل صراط اس کی جس مسجد کے برابر بڑا کرتے ہیں، اس مسجد کے برابر بڑا کر دے گا۔ اب بتائیے اتنا بڑا پل صراط ہمارے لیے ہو جائے تو ہم تو لیٹ کر بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھانی ہے، یہ مسجدوں کے ساتھ محبت کیجیے، کثرت کیجیے، اس کے پاس آئیے، اس کے ذکر ہم تو سنا کیجیے، کیونکہ مسجدیں جو ہیں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری گواہی پیش کریں گی۔ دنیا کا بھی جو حصہ ہے نا، زمین کا حصہ، وہ جس پر نماز پڑھی جائے اس کا برابر والا حصہ اس کو فخر کرتا ہے کہ تیرے اوپر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہم تو ثنا بیان کی، تو تو کتنا خوش نصیب ہے۔ جب زمین اپنے اوپر اتنی خوش نصیبی حاصل کرتی ہے، اتنا فخر کرتی ہے، تو جو مسجد ہے وہ کتنا خوش ہوتی ہوگی۔ اور جب مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی سفارش کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذکر کے لیے، ہم تو سنا کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعائیں کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ارادہ کیجئے کہ ہم نے درود پاک کی بھی کثرت کرنی ہے اور مسجد میں اپنا دل لگا کے رکھنا ہے، اور جو شخص مسجد میں دل لگا کے رکھتا ہے تو پھر دنیا وہ چلا بھی جائے، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہے، یہ مہینہ جو چلتا جا رہا ہے اولیاء کرام سے اس کا تعلق ہے، منسوب ہے یہ مہینہ۔ اب جو ہے خصوصاً اس مہینے کی نسبت ہمارے پیران پیر حضور غوث اعظم کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ حضور غوث اعظم کو آپ دیکھیے، ان کا مسجد کے ساتھ کتنا دل لگا رہتا تھا، کتنی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک، کتنے 40 سال تک عشاء کے وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جو شخص وضو کر کے سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب جو شخص عشاء کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب بتائیے وہ رات میں سوتا ہے؟ بالکل نہیں۔
40 سال تک آپ نے یہ اپنی عبادت کو اس طرح کیا، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ایسے نہیں مل جاتا۔ یہ غوث جو اتنے بڑے ولی ہیں، اتنی آپ کی سینکڑوں آپ کی کرامات ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے نا تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اب آج کیا ہے کہ ہمیں بیان کرنے کے لیے اگر عوام زیادہ ہو تو اس کے تک پیغام پہنچانے کے لیے مولوی صاحب کو مائک دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ مائک۔ اس کے ذریعے جو آدھے میں بھی بندہ ہے، جو دور بیٹھا ہے، اس تک آواز نہیں ہے، اس سے اپنی کرامت سنیے۔ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے مجمع میں کئی ہزار، 4 ہزار علماء بیٹھے ہوتے۔ آپ کے واعظ و نصیحت کے دوران فرشتے بھی وہاں پر حاضر ہوتے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو راہب تھے، جو عالم تھے، وہ بھی حاضر ہوتے، یہاں تک کہ اللہ کے انبیاء کرام بھی حاضر ہوتے۔ میں آپ کو وہ بھی واقعہ سناتا ہوں۔ آپ جب اعلان کیا کرتے یا واعظ و نصیحت خطاب کرتے ہوتے تھے، بیان کرتے تھے، جب آپ خطاب کرتے آپ کو کوئی مائک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی کرامت دیکھیے، آپ جب بیان کرتے، جو پہلے بندہ بیٹھا تھا، جو آخر پہ لاکھوں نمبر پہ جو بندہ بیٹھا تھا، سب کو برابر آپ کی بات چلا کرتی تھی۔ اتنی بڑی آپ کی کرامت ہے۔ ایک دفعہ غوث اعظم جو ہے نا بیان کر رہے تھے تو بادل آنا شروع ہو گیا، تو بادل نے بارش برسانا شروع کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں نے لوگوں کو جمع کیا ہے واعظ و نصیحت کے لیے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں 500 جو لوگ ہیں یہودی وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ میں توبہ استغفار کی ہے، اور جو بھی آپ کے پاس آتا نا خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا، آپ اس کو اللہ کا ولی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ پچھلے دن میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کے گھر پہ چور آیا تھا، چور تھا، ڈاکو بن کے آیا تھا، اور جب گیا تھا تو اللہ کا ولی بن کے چکا تھا۔ تو آپ کے گھر پہ جو آتا نا آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ جب بیان کر رہے تھے، بادل آیا، بارش برسانے لگا، آپ نے فرمایا انا اجمع وانت تفتری، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو بارش برسا کے لوگوں کو دور کر رہا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں یہاں سے چلا جا۔ آپ کا اعلان کرنا تھا، پانی وہاں سے چلا گیا، بارش بھی چلی گئی، بادل بھی چلا گیا، اور جو ہے لوگ وہاں کا واعظ و نصیحت سن رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ خطاب کر رہے تھے، خطاب کے دوران آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے قدمی علی کل رکبتی، ہر قسم کے جو بھی میرے بعد میں یا میرے دور میں ولی آئیں گے ان کے کندھے پر یہ قدم ہے، میرا کندھا، ان کے کندھے پر میرا قدم ہے۔ یہ فرمان کوئی عام فرمان نہیں ہے، یہ فرمان اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا۔ جب یہ اعلان آپ نے کیا تھا بہت سارا بسمہ لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر آسمانوں پر فرشتے جمع کر لیے، زمین پر لوگ ہی لوگ جمع ہیں، ہر طرف مشرق مغرب میں جنات، انسان، حیوان، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائے۔ فرمایا میرے بیٹے، کیونکہ حضور غوث اعظم جو ہیں وہ حسین حسین سید ہیں، پیارے آقا کی اولاد میں سے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹے تو حکم کر، تو اعلان کیوں نہیں کرتا؟ میرے رب کا حکم ہے تو اعلان کر۔ آپ نے جب اعلان کیا کہ میرا جو قدم ہے وہ تمام کے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، خدا کی قسم جب آپ نے اعلان کیا تمام لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا لی، یہاں تک کہ جو اولیاء کرام قبروں میں تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی، یہاں تک کہ جو عالم ارواح بھی تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی، تمام فرشتوں نے گردنیں جھکا لی اور کہا ہمارے گردن کے اوپر آپ کا قدم ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کا اتنا بڑا فرمان ہے، پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جو بھی میرے علماء آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے جو ولی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی مثل آگے اپنا کام کرتے رہے، لیکن میں اپنے نبی کی مثل ہوں، میں پیارے آقا کی مثل ہوں، اپنے ابا حضور کی مثل ہوں، اپنے بابا حضور کی مثل ہوں، جس طرح آپ کرتے رہے، کیونکہ جو کام آپ کرتے رہے جس سے میرے نبی کے معجزات ہیں ایسی آپ کی کرامتیں ہیں۔ میرے نبی نے بھی مردہ زندہ کر کے دکھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردہ زندہ کر کے دکھایا۔